نبی کا صحیفہ اس کا 23واں باب اور 29ویں آیت سے ہوئی. یرمیہ 23واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لکھا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے. خداوند کے پاک کلام کا بڑا اور سمجھ آنا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو. ہم خدا کی نگاہ میں مبارک ہیں، اسی لیے وہ روز نئی برکات عنایت فرماتا ہے، روزانہ نئی برکت دیتا ہے. آج 3 جولائی 2022 جولائی کے مہینے کا پہلا اتوار. ہاللیلویا، جولائی کی برکات ابھی سے آپ کو مبارک ہو جو خدا اس مہینے میں آپ کو دینے والا ہے. میں آپ کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں. خدا آپ کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے گھرانوں کو اس جولائی کے مہینے میں کثرت کی برکت دے. آئیے مہینے کے آغاز میں ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، اور آج جو مضمون آپ کے ساتھ بانٹنے والا ہوں وہ ہے خدا کے کلام کی قدرت. ہاللیلویا، بولیں گے میرے ساتھ، خدا کے کلام کی قدرت. سارے نہیں بول رہے، خدا کے کلام کی قدرت. پاور آف ورڈ آف گاڈ. آج ہم خدا کا کلام کیا کرتا ہے یہ نہیں سیکھیں گے، آج ہم سیکھیں گے خدا کا کلام کیا ہے. کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کلام کے بارے میں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. جو ایمانداروں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. جو کلام کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہم نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ خدا کا کلام کیا ہے. سو آج ہم کلام سیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام کی قدرت بابت کلام کیا ہے. What is word of God؟ اس کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کلام کے بارے میں کیا مہر کرتا ہے. آج بڑے دھیان سے سنیے گا، ایسے نہیں پوری بائبل بھری ہوئی آپ کو مجھے تنبیہ کی جاتی ہے کلام سنا کریں. کلام سننے والا اس پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنے والا برکت پاتا ہے. کام شروع کہاں سے ہوا؟ سننے سے، پڑھنے سے. تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے. آج کی تلاوت جو کی گئی ہے اس میں جو پہلی ایک ہی آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں ایک سوالیہ نشان ہے. کیا؟ جب کیا کہا جاتا ہے تو یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے، یہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے. کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ خدا پوچھ رہا ہے. خدا یہ سوال کر رہا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ ہم
اس کا جواب اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دیں گے. ہمارا کیا خیال ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی کلام آپ کی مانند ہے یا نہیں ہے. میں آج اس بھید کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کا یہ سوال, خدا کا یہ سوال ہم پر بڑا ہی موضوع ہے کہ کیا میرا کلام خدا پوچھ رہا ہے آگ کی مانند نہیں ہے. جس کو تو اس کلام کا تجربہ ذاتی طور پر ہوگا وہ تو اس کا جواب درست دے گا, اور جس کے پاس ذاتی تجربہ نہیں ہے وہ کبھی بھی اس کا درست جواب نہیں دے سکتا. کیونکہ اکثر اوقات کلام سننے کے بعد بہت سے لوگ اپنے مختلف ویوز دیتے ہیں. کچھ کا کہنا ہوتا ہے آج کلام بڑا برکت تھا, مجھے برکت ملی. کہ کہتے ہیں پادری صاحب آج کا کلام میرے خاندان کے لیے تھا. کچھ کہتے ہیں پادری صاحب خدا نے آج میرے سوالوں کا جواب دیا ہے. لیکن کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ انہیں کچھ سمجھ لگتی نہیں ہے. ان کے لیے کلام کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے گھر کے مسئلے سوچ رہے ہوتے ہیں, یہاں بیٹھ کر وہ اپنے کام کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہاں سے جانے کے بعد کرنا کیا ہے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آنے سے پہلے جو مسئلہ ہوا اس کو کیسے قابو کرنا ہے. جس نے دنیا میں پھنسے رہنا ہے, جس کی سوچوں نے دنیا کے کنٹرول میں رہنا ہے, جس کے حالات نے اسے کنٹرول کیے رکھنا ہے, اس نے کلام کیا سننا ہے اور اس نے کلام کو کیا قبول کرنا ہے اور اس نے کلام کے بارے میں کیا جواب دینا ہے. یہ سوال بڑا خاص ہے. کیا خدا کا کلام آگ ہے؟ میرے سے کوئی پوچھے تو میرا جواب ہوگا ہاں, خدا کا کلام آگ ہے, کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو آسمان سے روحانی طور پر اترتی ہے اور روحانی کام کرتی ہے, جسمانی کام نہیں کرتی ہے. یہ جسمانی آگ جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی بے وقوف سی ہوتی ہے. یہ جسمانی تیلی لالی ہے نا, تیلی کیا کہتے ہیں جی, تسی جب تیلی والے چلیں گے میں نہیں ہوتا رکھا ہے, میں اصل تیلی والی گل کر رہا ہوں. وہ جو دیا سلائی میچ باکس میں ہوتی ہے, جلاتے ہیں اور آگ جل جاتی ہے. اگر اس کا استعمال غلط ہو جائے, میرے دوست 2-3 سال پہلے کی بات, اس کا پورا گھر جل گیا, جو کچھ تھا زیور ویور نٹورک پٹورک سب جل گیا, فرنیچر جل گیا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتا جی میری بیوی کی عادت تھی وہ چولہا جلانے کے بعد جلدی تیلی 10 منٹ میں پھینک دیتی. کہتا میں نے اسے کئی دفعہ منع کیا جلدی نہ پھینکا تھا, اور وہ بہن اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اس نے, اور اس نے جلا کر چولہا بھی جلایا پھینک دی, اور خود سردیاں چھت پہ جا کے مارتے کھا رہے ہیں. اس ڈسٹ بن میں آگ بھڑکی, کچن پہ لگی, اور کچن ان کے گھر کمرے کے اندر ہی تھا. دیکھتے دیکھتے تو 2-2.5 منٹوں بعد جب دھواں اوپر گیا تو انہیں پتا چلا کہ سب کچھ فینش. میں نے سیدھے کہا یہ جو دنیاوی آگ ہے بڑی بیوقوف سی ہوتی ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جہیز کا بیڈ بہت مہنگا والا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا. اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو پردے ہیں یہ باہر کے ہیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو اے سی ہے یہ تو بھی اسی سیزن میں لگایا, انہوں کوئی پتا نہیں. اس کی راستے میں جو کچھ آتا ہے وہ جلا کر بھسم کر دیتی ہے. اس کے راستے میں جو بھی آتا ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ حیوان ہو, چاہے اس کمرے کی کوئی چیز ہو, اس نے جلا کر اسے بھسم کر دینا ہے. ابھی پچھلے دنوں بوا آپ کی بوا کے ہاسپٹل میں اوپر والے فلور پہ آگ لگی, اور ساری کی ساری وہاں پر دوائیاں تھی اور کروڑوں کی دوائیاں تھی. کیسے آگ لگی کوئی پتہ نہیں, لیکن ان سارے کے سارے فلور پر
पूरे हॉस्पिटल के ऊपर फ्लोर पर आग ही आग भड़क उठी, क्योंकि उस आग को ये पता नहीं था कि ये दवाइयां करोड़ों की है और इससे जाने बचनी है। ये आग बड़ी बेवकूफ होती है, जो दुनियावी होती है, इसलिए इसको कोई पता नहीं होता। इसके रास्ते में जो आता है जलाती जाती है। लेकिन जिस आग की मैं बात कर रहा हूं वो आग, आज का सवाल खुदा का कलाम है कि क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं है? आग का काम है जलाना, आग का काम है हरारत देना, आग का काम है बुझे हुए को शोले में बदल देना। और ये जो कलाम की आग नाज़िल होती है, ये जो कलाम आग की मदद है, इसका जवाब हाँ में है। क्योंकि जब आग से तपा हुआ कलाम नाज़िल होता है, जब खुदा का कलाम नाज़िल होता है, जब खुदा बोलता है, तो जो आग कलाम के वसीले से लगती है वो बेवकूफ आग नहीं है। वो सिर्फ उन चीजों को जलाती है जो मुझे और आपको खुदा से जुदा करती है और हमारी नजासत, हमारी गंदगी, हमारे गुनाहों को धोकर हमें पाक कर देती है, हमें साफ कर देती है और खुदा का कलाम हमारे दिल में बस जाता है। बोले हालेलुया। यहाँ पर हम ठंडे आते हैं, ठंडे जज्बात, ठंडे, दुआ करने का दिल कोई नहीं। रस्ते में पता नहीं कोई मुसीबत देखकर आए, लेकिन जो ही हम खुदा के घर में आते हैं, पागलों की आग हमें अपने अंदर समेट लेती है और हमारा दिल तालियां बजाने को करता है, हमारा दिल गीत गाने को करता है, हमारा दिल प्रस्तिश करने को करता है और हमारा दिल इतना महव हो जाता है जब खुदा का कलाम कानों से हमारे अंदर आता है। हम उसे दिल से कबूल करते हैं और कहते हैं मेरी सारी फिक्रें आज यही रह गई और मैं आग से घुसकर वापस जा रहा हूं, क्योंकि खुदा का कलाम आग है। मैंने पिछले दिनों एक कलाम सुनाया, 2-3 साल पहले का कलाम था, खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। आग का शोला कैसे बन जाते हैं? ये आम लोग, ये आम शख्स, ये गोश्त पोस्त रखने वाले, ये आम 2 आंखें, 2 कान, नाक और मुंह रखने वाले, ये 2 टांगे, 2 हाथ रखने वाले आग के शोले कैसे बन जाते हैं? आग के शोले इसलिए बन जाते हैं क्योंकि खुदा का कलाम जो आग है वो उनके अंदर आ जाता है और फिर वो नहीं रहते, वो आग के शोले बन जाते हैं और उनके मुंह से आग, खुदा का कलाम निकलता है और बदरूहों को बुझाता है, बीमारी को दूर करता है और खुदा का कलाम आग की सूरत में नाज़िल होता है और बरकत जारी होती है। बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या खुदा का कलाम आग है? क्या खुदा का कलाम आग है? हालेलुया। अगर ये कलाम मुझे आग का शोला बना सकता है खुदा का खादम होते हुए, तो जब यही कलाम आपकी जिंदगी में आएगा तो ये आपको भी आग बना देगा, नूर बना देगा, बरकत आ जाएगी, आप भी खुदा के कलाम से मुनव्वर हो जाएंगे। तो पहली बात जो कलाम की कुदरत में हमने देखी, कलाम क्या है? कलाम आग है। हालेलुया। अपने ज़हनों में बिठा लीजिए, पहले नंबर पर खुदा का कलाम क्या है जी? आग है। इसी आयत का दूसरा हिस्सा देखिए, फिर सवाल पूछा जा रहा है, खुदावंद फरमाता है, और ये क्या जो शुरू में लगा था, इसके शुरू में, क्योंकि ये एक ही आयत है, वही क्या इसके सामने भी लगा हुआ है, और हथौड़े की मानद जो चट्टान को चिकना चूर कर रहा है, जो चट्टान को चिकना चूर कर देता, रेजा रेजा कर देता है। ये हमारे के अंदर ताकत है, जब वो चट्टान पर मारा जाता है तो चट्टान टूटना शुरू हो जाती है, चट्टान पीस में आ जाती है।
اب خدا پوچھ رہا ہے، پہلے پوچھا کیا میرا کلام آگ کی مانند ہے، پھر پوچھا کیا ہتھوڑے کی مانند ہے؟ جس طرح آگ کی مانند ہم نے پروف کیا کہ ہے، ہتھوڑے کی مانند بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیسے؟ ہتھوڑا چٹان پر پڑتا ہے تو چٹان ٹوٹتی ہے، میرے اور آپ کے دل بھی کئی دفعہ چٹان کی مانند سخت ہو چکے ہیں۔ ہم خدا کی مانتے نہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے۔ ہم چرچ تو آتے ہیں لیکن اس کے کلام کو سن کر تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنے مطلب کے لیے کبھی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہم خدا کے حضور دیتے تو ہے لیکن اپنے مفاد کے لیے۔ یاد رکھیے یہ سخت دلی ہے کہ آپ کے پاس ہے اور آپ اپنا ہاتھ نہیں کھولتے، یہ سخت دلی ہے، یہ چٹان کی مانند آپ کا دل ہے۔ اور جب آپ یہاں سے کلام کو سنیں گے، یہاں سے قبول کریں گے، تو جب یہ کلام کہتا ہے میں تجھے گوشتین دل دوں گا، ہاللیلویا، میں تجھے گوشتین دل دوں گا اور پتھر کا دل تیرے اندر سے نکال دوں گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ یہ پتھر کا دل، یہ سرجری کیسے ہونی ہے؟ یہ سرجری کسی اور طرح سے نہیں ہونی بھائی، یہ سرجری خدا کے کلام کے وسیلے سے ہوگی، کیونکہ خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند میرے اور آپ کے سخت دل پر پڑتا ہے اور یہ دل ٹوٹ کر نرم ہو جاتا ہے اور خدا کا کلام ہمارے دل میں بس جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ دل سخت ہے، ہیلا باز ہے، یہ دل بڑا خراب ہے، لیکن خدا کے کلام سے ٹھیک ہو جاتا ہے، خدا کے کلام سے بدل جاتا ہے۔ آپ بڑوں بڑوں کو دیکھو، سخت دلی، ان کے اندر فرامداری نام کی کوئی چیز نہیں، گھمنڈ ہی گھمنڈ، فخر ہی فخر، غرور ہی غرور، لیکن ایک دن آتا ہے کلام نازل ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے کلام نازل ہوتا ہے اور سخت دل بدل کر نرم دل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بائبل مقدس میں ہمیں پولس رسول کی ملتی ہے۔ جب وہ ساؤل تھا، اس کا دل سخت تھا اور وہ کہتا ہے یہ مسیح ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، یہ غلط بات ہے۔ اور ایک دن کلام نازل ہوا، ایک دن گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ میں دمشق میں جاؤں گا، میں وہاں بھی مسیحیوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈالوں گا، میں انہیں اذیت دوں گا، ان کے جھوٹے وعدوں دعووں کو میں غلط ثابت کروں گا۔ فخر اور گھمنڈ سے بھرا اور دل کی سختی میں جا رہا تھا کہ نور چمکا اور پھر کلام نازل ہوا۔ کلام کیا تھا؟ سنیے میرے بھائی، کلام کیا تھا؟ کلام تھا اے ساؤل، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ خدا کئی دفعہ اے میرے بھائی تجھے کہتا ہے، اے میری بہن تجھے کہتا ہے، اے میری بیٹی مجھے کیوں ستاتی ہے، اے میرے بیٹے مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کاش ہمارا جواب ہو اے خدا تو کون ہے؟ جب سوال کا جواب دیں گے پھر آگے سے جواب آئے گا، میں یسوع ناصری ہوں، میں مر گیا تھا، دفن ہوا اور اب زندہ ہوں اور عبدالبار زندہ رہوں گا۔ اور اس کلام نے ساؤل کے دل کو بدل دیا، وہ جو سخت تھا وہ نرم دل ہو گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام سنا کرے، اس نے سنا اور بدل گیا۔ آج بہتوں کے دل بدلنے کا دن ہے، آج بہتوں کے لیے آسمان کھلنے کا دن ہے، آج بہتوں کے لیے سربتی جاری ہونے کا دن ہے، آج بہتوں کا ہارڈ دل ہے، ہارڈ سخت دل نرم ہونے کا دل ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کیا میرا کلام ہتھوڑے کی مانند نہیں جو چٹان پر گرتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے؟
اگر ہتھوڑا چٹان کو توڑ دیتا ہے تو کلام دلوں کو توڑ دیتا ہے، کلام دلوں کو نرم کر دیتا ہے، کلام حالات کو قابو کر لیتا ہے۔ اور جب آپ کے دل نرم ہو جائیں گے تو پھر آپ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکیں گے، پھر آپ کسی کو ننگا نہیں دیکھ سکیں گے، پھر آپ کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکیں گے، پھر آپ خدا کے گھر میں ہونے والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ پھر آپ کا دل یہ نہیں کہے گا کہ میں کیوں کروں، پھر آپ کا دل کرے گا میں کروں گا، میں حاضر ہوں، میں کروں گا، کیونکہ دل نرم ہو گیا ہے۔ اور کس لیے نرم ہوا ہے؟ خدا کے لیے نرم ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کہاں کرے خدا؟ تیرا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے، تیرا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے۔ یس، پہلے نمبر پر کیا آپ نے سیکھا؟ خدا کا کلام آگ ہے۔ پھر ہم نے کیا سیکھا؟ خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے۔ یہ دونوں میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی ہیں۔ ہاللیلویا، برکت مل رہی ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ذرا مضبوط بڑے ہونے کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت نہیں ہے، فیڈر کی ضرورت نہیں ہے، سیریلیک بھی نہیں چاہیے، ابھی ہمیں پائے چاہیے، ابھی ہمیں سری چاہیے، ابھی ہمیں نان چنے چاہیے، ابھی ہمیں ہیوی غذائیں چاہیے، ہے نا، بیف ووف، چکن، ہے نا، سخت کلام جو ہضم ہو سکے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیے ہاں ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ ہاللیلویا، گلوری ٹو جیسس۔ آج کا کلام کے بعد آپ نے بتانا ہے کیسا لگ رہا ہے، کس ناشتے کی طرح کا لگا آپ کو؟ سو خدا کا کلام آگ ہے، بدل دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے، وہ سخت دلوں کو توڑ دیتا ہے اور نرم کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 138 اور اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو نے اپنے کلام کو، ہاللیلویا، اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے وہ کلام جس کو خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ، اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے، عزت دی ہے۔ اس نے اسے سب سے اتم رکھا ہے، اور یہ کلام میرے اور آپ کے لیے زندگی ہونا چاہیے۔ جتنا ہم خدا کا نام لیتے ہیں اس سے زیادہ اس کلام پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کلام اسی کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ کلام کو عظمت بخشی ہے۔ اسی لیے ہمارے چرچ میں تلاوت کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، عزت احترام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم خدا کے کلام کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ اسے انسان کا نام کبھی نہ سمجھیے گا، نہ برکت ملے گی نہ شفا ملے گی اگر انسان کا کلام سنیں گے۔ اگر پادری آفتاب کا کلام کہیں گے تو یہ کبھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، تبھی آپ کو برکت ملے گی، تبھی اس کی عظمت آپ کی زندگی میں بڑھے گی جب آپ اس کے خدا کا کلام سنیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو پہلے نمبر پہ یہ آگ ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہتھوڑا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا خدا کا کلام خدا کے سب ناموں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ یہ بائبل ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہے، مٹی اور مٹی، کٹو کٹی۔ اب صرف وہ لوگ بائبل کھڑی کریں گے اپنی، جن کو یہ بھی پچھلے 2-3 مہینے ہم نے دیے۔ بائبل کتنے لوگوں کو دیا؟ یہ ذرا اوپر کیجیے،
جتنے لوگوں کو یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے دیے؟ اوکے، کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 ابھی دی تھی 5 6 7 8 20 لوگوں کو دی تھی اور 8 لوگوں کے پاس حقیقت اور اتنی حکمت ہے. فوجی لڑائی کرنا جائے تو اسلحے میں بغیر چلا جائے، وہ فائدہ ہے؟ ڈانگ لے جائے، وہ فائدہ ہے؟ باکسنگ والے وہ پینٹس لے جائے، فائدہ ہے؟ بیٹ لے جائے، ہاکی لے جائے، اس کا فائدہ ہے؟ کہاں فائدہ ہے؟ اسلحہ بندوق لے کے جائے گا، پھر کام بنے گا، پھر فوجی تجھے دشمن سے مارے گا. بیٹ میں کچھ نہیں ہوتا. تو آپ اور میں اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، خوشبو بھی لگا لیتے ہیں، خدا کے گھر میں آنے کے لیے ساتھ میں بائبل بندوق بھی لے کے آیا کرو. یہ کلام میں آگے چل کر بتاؤں گا، یہ ہے، یہ بندوق ہے، میں پروو کروں گا کہ یہ بندوق ہے. سو خدا کا کلام خدا کے سب ناموں سے زیادہ عظیم ہے. ہلیلویا ہلیلویا. سو آپ کو مجھے اس کی عزت کرنا ضروری ہے. اور آج ہم سیکھ رہے ہیں پاور آف ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کی قدرت. ہم سیکھ رہے ہیں خدا کا کلام کیا ہے. واٹ از دا ورڈ آف گاڈ؟ خدا کا کلام کیا ہے؟ آج خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا کا کلام خدا کے سب ناموں سے زیادہ عظیم ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھتے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، آمین. اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. آمین. پریز گاڈ. خدا کا کلام پہلے نمبر پر کیا ہے جی؟ بھائیوں کو پڑھو. آپ کی مانو. خدا کا کلام زندہ اور مؤثر. پہلے نمبر پر خدا کا کلام زندہ ہے. ہلیلویا. خدا کا کلام زندہ. ہلیلویا. کیسے؟ پروف کیجئے کیسے زندہ ہے. خدا کا کلام اس طرح سے زندہ ہے کیونکہ وہ مردہ ہڈیوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے، مردہ ایمان کے اندر جان ڈال دیتا ہے، اور وہ جو منحرف ہو گئے ان کو پکڑ کر لاتا ہے اور زندگی دے دیتا ہے. وہ جو موت میں سے گزر رہے ہیں انہیں زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے خدا کا کلام زندہ ہے. خدا کا کلام ہلو خدا کا کلام زندہ ہے. پھر آگے عبرانیوں کے نام خاص لکھتے ہوئے کیا فرمایا گیا؟ اس کا کلام مؤثر ہے. مؤثر کیا ہوتا ہے؟ اثر دکھانے والا. مؤثر کیا ہے جی؟ اثر دکھانے والا. اور اثر کرامت چیز کا ہوتا ہے. آپ اور میں ان باتوں کو سیکھیں. محاورہ ہے روز ایک سیب کھاؤ اور ڈاکٹر سے دور رہو. ڈاکٹر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ سیب اثر دکھائے گا اور آپ صحت مند رہیں گے. ہلیلویا. اور میں ان باتوں کو سیکھیں. مؤثر ہے. خدا کا کلام مؤثر ہے، اثر کرتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے وہ بے انجام واپس نہیں لوٹتا ہے. وہ انجام جس کام کے لیے نازل ہوتا ہے وہ کام کر کے دکھاتا ہے. خدا کا کلام کبھی بے فائدہ نازل نہیں ہوتا اور کام کیے بغیر کبھی واپس نہیں آتا. خدا کا کلام مؤثر ہے. اور اگر درست وقت پر آپ خدا کی حضوری میں آ گئے تو پھر آپ کو ٹھیک اس چیز کی دوائی مل جائے گی جو اندر چل رہا ہے. اگر آپ ٹھیک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کو کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر بھی شہرا ہے، شہرا والا نہیں جگہ
جنہیں سیاح ہو جائے گا، وہ سیاح نہیں، قابل ڈاکٹر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کی بیماری کو پکڑے گا اور آپ کو ایسی اچھی دوائی دے گا کہ آپ بالکل، ہم کہیں گے دوائی نے بڑا اثر کیا۔ ٹھیک اسی طرح آپ بیماری میں ہیں، آپ کمزوری میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ روحانی کمزوری میں ہیں، کل چرچ میں آئیے، خدا کا کلام اسی موضوع پر ہوگا جو آپ کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں گا، لیکن آسمان کا خدا اس بھید سے واقف ہے کہ یہ بھائی، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ گھرانہ کس مشکل میں ہے اور اسے کس کلام کی ضرورت ہے۔ کلام نازل ہوگا اور آپ کی بیماری اندر سے نکل جائے گی۔ بولے ہاللیلویا۔ میں نے ہمیشہ ایک فارمولا زندگی میں رکھا، جب سے انجیل سنا رہا ہوں، میں نے ایک ہی فارمولا رکھا ہے، کڑوی گولی لڈو میں رکھ کر اور کھلا دو۔ کڑوی گولی لڈو میں رکھ کرو اور کھلا دو۔ میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ خدا کا سخت اور بڑے بھیدوں والا کلام آپ تک پہنچ جاتا ہے، اور جب کلام اندر جاتا ہے، دوائی اندر جاتی ہے، تو بیماری باہر آ جاتی ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ کمزوری باہر آ جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو خدا کا کلام زندہ ہے اور پھر مؤثر ہے، کبھی نہ کبھی کام دکھائے گا۔ اگر آج فوراً نہیں کلام نے آپ پر اثر کیا تو ایک دن ضرور کرے گا۔ آپ یاد کریں گے، میں نے فلاں جگہ سے فلاں خادم سے یہ کلام سنا تھا، آج مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ مؤثر ہے۔ جی آگے چلیں گے۔ اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ لیکن کچھ جو تلوار باز بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس تلوار دو ٹھنڈی ہوتی ہے، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ، دونوں طرف دھار ہوتی ہے، اور وہ لڑائی میں ایسے بھی مارتے ہیں، ایسے بھی مارتے ہیں، ایسے بھی کاٹتے ہیں، ایسے بھی کاٹتے ہیں، اور وہ اپنی صف سیدھی کر کے بھاگا چلا جاتا ہے۔ وہ سپاہ سالار، وہ فوجی جس کے پاس دو ڈالی تلوار ہوتی ہے، وہ آگے نکلتا جاتا ہے اور دشمن کی صفوں میں گھس کر دشمن کو ٹکس دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خدا کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور کودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں کو جانچ لیتا ہے۔ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ جان لیتا ہے اور آپ کو علامت کرتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ آپ کو علامت کرتا ہے۔ دل کے بھید کوئی نہیں جان سکتا مگر سوائے خدا کے، اور خدا کیسے جانتا ہے؟ اپنے کلام کے وسیلے سے۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ افسیوس اس کی سالگرد، اب روح کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار یہ بھی ہے، غور سے سنیے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ بیٹا دوبارہ پڑھ لو، کیا ہوگا؟ اور نجات کا خود اور روح کی تلوار، نجات کا خود اور روح کی تلوار۔ نجات کا خود کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فوجیوں نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، وہ ہارڈ ہوتی ہے، وہ دشمن کے پاس چاہتی ہے، سر کو محفوظ رکھتی ہے۔ سر پر نجات کا ہیلمٹ ڈال لو اور روح کی تلوار لے لو جو خدا کا کلام ہے۔ روح کی تلوار لے لو جو خدا کا کلام ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کا کلام آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے پاس روح کی تلوار ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھے، اور جب آپ کے خلاف ابلیس منہ کھولے گا، جب آپ کے خلاف شریر منہ کھولے گا، تو یہ کلام جو روح کی تلوار ہے اس کا مقابلہ کرے گی اور دشمن شکست کھائے گا اور خدا کا نام اونچا ہوگا۔ اسے پاس میں کھڑا کرے گا۔ کوئی رستے میں دعا
دوست نہیں ملے گا، چلا چھٹ گرجے کی جانا، چلا مندر کی طرف لے کے جاؤں گا، کچھ سہیلی نہیں ملے گی، آج چھٹ گرجے کی جانا، چلا مندر کی طرف لے کے جاؤں گا۔ یہ تلوار آپ کے پاس ہوگی، آپ کے منہ میں ہوگی، خدا کا کلام ہوگا اور آپ اس کا جواب روح سے دیں گے۔ ہیلیلویہ، پریز دی لارڈ، اچھی سے بولو یار، نام دے کے ہو جائے۔ روح دی تلوار خدا کا کلام ہے، پھر رہتے ہو پریشان ہو۔ جوانوں، آپ کے لیے برکت کا کلام ہے، سن لیجئے گا۔ زبور 119 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ سوال کر دیا، جوان اپنی روش کیسے پاک رکھے؟ وہ بڑی کوشش کرے گا، نہیں پاک رکھی جائے گی، نہ اس کی سوسائٹی اسے پاک کر دے گی، نہ حالات، نہ اسکول، نہ کالج، نہ آفس، نہ دفتر، نہ فیکٹری۔ وہ کس طرح سے اپنی روش کو پاک رکھے؟ اس کی روش ایک ہی طرح سے پاک رہ سکتی ہے، اگر خدا کا کلام اس کے اندر ہے تو اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی زبان پاک ہو جائے گی اور اس کی روشیں بھی پاک ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ جوانوں کے لیے خدا کا کلام سیفٹی ہے۔ نوجوان بیٹیاں، نوجوان بیٹے، اس کلام کو اپنی زندگی میں جوانی کے دنوں میں رکھیں اور یاد رکھیں، اگر آپ کو بڑھاپے تک بابرکت رہنا ہے تو داؤد کہتا ہے، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مارتے نہیں دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ صادق کیسے بنا؟ یہ صادق کلام کے وسیلہ سے بنا، کلام نے اس کی سے، اور میں جوان تھا تب سے خدا کا کلام میرے دل میں ہے، یہ فرما رہا ہے۔ اور بدر یافتہ 19 سال کا تھا جب اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا، اور 23 سال کا تھا جب سے وہ انجیل سنا رہا ہے، اور آج کے دن تک انجیل سنانا سب سے پہلے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شادیاں، نہ مرد، نہ کچھ اور، انجیل سنانا سب سے پہلے۔ اور روز نیا چیلنج، روز نیا چیلنج، نئی ضرورت، نئی مشکل، نئی پریشانی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، میں نے جوان ہوتے ہوئے خدا کو قبول کیا، آج میں نے اس بات کو جان لیا کہ خدا کا کلام سنانا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے، یہ خدمت بڑی اوکھی چیز ہے، لیکن وہ بناتا ہے، وہ اس خدمت کو آسانی سے کرتا ہے جس کے دل میں خدا کا کلام ہوتا ہے۔ کلام کے بغیر یہ خدمت نہیں ہو سکتی۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ کلام کی عظمت ہے کہ میں اور آپ خدا کے کلام کو آج سیکھ رہے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں معاف کرنے والا بناتا ہے، ہمیں مدد کرنے والا بناتا ہے، ہمیں حق کرنے والا بناتا ہے، سافٹ ہارٹ کر دیتا ہے۔ آئیے کلام کی آخری آیت دیکھتے ہیں، یہ 17 اور اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ 5ویں چیز ہم نے دیکھی، خدا کا کلام پاک ہے اور خدا کا کلام سچائی ہے، جھوٹ ہے ہی نہیں اس میں، یہ جھوٹ ہے ہی نہیں۔ بہت سے آج 2000 سال گزر گئے، غور سے کان کھول کر بات سنیے گا، آج 2000 سال گزر گئے، اس کلام کے بارے میں بہت سی غیر قومیں، بہت سے علماء اٹھے، بہت سارے ڈاکٹر اٹھے، بہت سارے بڑے بڑے عہدوں والے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہوں نے اس کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا۔ جب انہوں نے اس کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کلام سچا نہیں ہے، تو ایٹ دی اینڈ آخری بات، آخری چیز جو ان کی زندگی میں یہ ہوئی، وہ ثابت یہ کر رہے تھے کہ یہ کلام جھوٹا ہے اور یہ کلام تبدیل ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ ممکن نہیں کر سکے، یہ بیان نہیں کر سکے، بلکہ اس کلام کی قدرت نے ایک نیا کام کر دیا۔ وہ جو اس کلام کے
سے پڑھتا ہے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، تیرا کلام سچائی ہے، تیرا کلام سچائی ہے۔ جو اوپر سے اس کلام کو نہیں مانتے وہ اندر سے ضرور مان جاتے ہیں، وہ اندر سے اس کے تابع ضرور ہو جاتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں اس بھید کو آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں کہ یہ کلام تبدیل کر دے گا آپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں آپ تبدیل نہیں ہو سکتے، آپ کا نشہ نہیں چھوٹ سکتا، آپ کا قرض نہیں ختم ہو سکتا، آپ کا غصہ نہیں ختم ہو سکتا، آپ کی حسد نہیں ختم ہو سکتی، آپ کی لڑائیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ اس کلام کو آنے دیجئے، اس کلام کو اپنے دل میں آنے دیجئے، یہ بدل کے رکھ دے گا، یہ سب کچھ چینج کر کے رکھ دے گا، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کی نسلوں میں سے خدا کے خادم پیدا ہوں گے، بولے ہاللیلویا۔ آپ کی نسلیں بدل جائیں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کلام کو قبول کرنا پڑے گا، اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا پڑے گا۔ یوحنا 8واں باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا تم میرے کلام پر قائم رہو تو میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ کلام پر قائم رہیے، کلام کو مانیے۔ یہ آگ ہے، یہ ہتھوڑا ہے، یہ میری روشیں درست کرنے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی پروٹیکشن ہے، اور یہی مجھے یسوع کے قریب لے کر جاتی ہے، یہی یسوع کے چہرے کو مجھ پر واضح کرتی ہے، اور یہی بائبل میرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ عزیزو، اپنے دلوں کو آج کھولیے اور خدا کے کلام کی قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیجئے۔ آنے والا وقت آپ کا ہے، آنے والا وقت میرے بھائی آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کے خاندانوں کا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام اور معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا یسوع کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔